السلام علیکم خواتین و حضرات، غامدی صاحب کی خدمت میں ہم اپنا پروگرام لے کر حاضر ہیں۔ بات یہ ہے کہ عنوان سے اس پروگرام میں، اس نشست میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ سیاست و سماج سے متعلق کچھ سوال جواب ہو جائیں، کچھ ان کا تجزیہ لے لیا جائے، کچھ ان کے تبصرے عوام تک پہنچ سکیں، ان سے ہم بھی سیکھ سکیں اور دیکھنے والے بھی سیکھ سکیں۔ اس تناظر میں جو پچھلی نشستیں ہوئی تھیں ہماری، اس میں ہماری کوشش یہ تھی کہ کرونالوجیکلی چیزوں کو لے کر چلیں۔ پالیٹکس ماضی میں کیسی رہی اور مذہب کا اس میں کیا کردار رہا، اس حوالے سے کچھ گفتگو ہوئی تھی۔ لیکن اب کی بار آج کی نشست میں ہم نے سوچا یہ ہے کہ گفتگو کو حال سے ہم ماضی کی طرف لے کر جائیں، پریزنٹ سے ہم پاسٹ کی طرف جائیں، اور یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ ہم اپنے موجودہ حالات سے چونکہ زیادہ واقف ہوتے ہیں، زیادہ ان سے متاثر ہوتے ہیں، اور اس سے ان حالات سے متعلقہ جو سوالات ہمارے ذہنوں میں ابھر رہے ہوتے ہیں ان کو لے کر ہم گفتگو کا سٹارٹ لیں، پھر ان کی ہم انویسٹیگیٹ کرتے ہوئے وہاں تک پہنچیں کہ ان کی روٹ کازز کیا ہیں۔ اس سلسلے میں میں شروع کروں گا، پہلا سوال پوچھوں گا جاوید احمد غامدی صاحب سے۔ سر، آپ کی ایک ویڈیو آپ کی میں نے پچھلے دنوں سنی، جس میں آپ نے فرمایا، آپ نیشن سٹیٹس وغیرہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، اسپیشلی انڈیا میں جو صورتحال ہے اس حوالے سے کچھ آپ کا تبصرہ تھا، اس کے مذہبی اور سماجی پہلوؤں سے۔ اس میں آپ نے ایک جملہ فرمایا تھا کہ ارض اللہ واسعہ، اللہ تعالیٰ کی زمین ہے اور وسیع ہے، لوگوں پر ٹریولنگ کی اور امیگریشن کی پابندیاں نہیں ہونی چاہیے۔ میں اس تناظر میں جہاں سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر یہ آئیڈیا اسی طرح اتنا ہی سادہ ہے کہ زمین اللہ کی ہے اور انسان یہاں وہاں جانے چاہیں، تو پھر آپ ہی کا جو دوسرا ایک نقطہ نظر ہے کہ نیشن سٹیٹس بھی درست ہیں، یہ آپس میں کس حد تک مطابقت رکھتا ہے، یہ کنٹراڈکٹری ہے نہیں ہے، اس کو تھوڑا سا اگر واضح کر دیں تو۔ آپ جب کوئی ریاستی نظم بناتے ہیں تو اتنی بات میں تو کوئی اختلاف نہیں ہوگا کہ کوئی خطہ ارض ہوگا جہاں بنے گی، یعنی نہ تو ہم فضا میں معلق بنا سکتے ہیں، نہ محض ایک نظریے کی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ ریاست وجود میں آ گئی ہے۔ جب بھی ریاست وجود میں آئے گی کوئی خطہ ارض ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس وقت دنیا میں ایسے خطہ ارض موجود ہیں کہ جو نسلی بنیاد پر الگ کیے جا سکیں؟ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو جو قدیم نسلی ریاستیں تھیں وہ بھی اس طرح نہیں رہیں۔ آپ انگلستان کے بارے میں بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں اب صرف انگریزی بستے ہیں، بلکہ گریٹ برٹن میں اس سے پہلے بھی ویلز موجود تھا، اسکاٹ لینڈ موجود تھا، تو ظاہر ہے کہ دوسری اقوام بھی ہیں، اگرچہ پس منظر ایک ہوگا ان کا۔ اسی طرح ملیشیا میں مجھے 10 سال رہنے کا موقع ملا، وہ ملے قوم کا ملک ہے، پرانا نام اس کا ملایا تھا، بورنیو کے شامل ہونے کے بعد انہوں نے اس کو ملیشیا قرار دیا، لیکن کیا اب وہاں صرف ملے قوم کے لوگ رہتے ہیں؟ تو آپ کیسے ایسی کوئی لائن لگائیں گے کہ جس میں صرف یا تو ایک نسل کے لوگ ہوں، یا ایک رنگ کے لوگ ہوں، یا ایک مذہب کے لوگ ہوں؟ یہ عملاً ممکن نہیں رہا۔ جب یہ ممکن نہیں تو اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ جو بھی انتظامی وحدت بنے گی، جیسی بھی آپ بنائیں گے، اس میں رنگ، نسل، تہذیبی پس منظر، ثقافت، مذہب، ان اعتبارات سے مختلف نوع لوگ آباد ہوں گے۔ اس میں قومی ریاست کے سوا بن کیا سکتا ہے؟ قومی ریاست کا مطلب یعنی وطن کی بنیاد پر نیشن سٹیٹ، اور کیا بن سکتا ہے؟ اچھا، آپ جمہوریت کو اب ایک اصول کے طور پر تسلیم کر چکے ہیں۔ جب آپ جمہوریت کو ایک اصول کے طور پر تسلیم کر چکے ہیں تو اس کے بھی کچھ معنی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کی گنجائش آپ بھی نہیں مان رہے۔ اگر مانتے ہیں تو چلیں اس پر گفتگو کر لیں گے کہ میں آپ کو محکوم بنا لوں، آپ مجھے محکوم بنا لیں، یعنی ایک نسل کے لوگ، ایک رنگ کے لوگ وہ دوسرے کو محکوم بنا لیں۔ جب محکوم بنائیں گے بھی کیسے؟ فتوحات کا زمانہ زندہ کرنا پڑے گا نا دوبارہ۔ تو اس لیے قومی ریاست تو ایک ناگزیر ضرورت ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ اس قومی ریاست کو کیا ایک ابدی حقیقت کے طور پر مان لیا جائے؟ اس وقت دیکھیے آپ، امریکہ میں 50 کے قریب ریاستیں ہیں جن کی ایک آپ نے یونائٹڈ اسٹیٹس یا ریاستہائے متحدہ بنا رکھی ہوئی ہے۔ تو وہاں آپ ایک ریاست سے دوسری ریاست میں جانے پہ پابندی نہیں لگاتے، اگرچہ ریاستیں الگ ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ پاکستان میں، آسٹریلیا میں، بنگلہ دیش میں یہ پابندی کیسے لگائیں گے؟ کس اصول پر لگائیں گے؟
تو میں ریاست کو محض ایک انتظامی وحدت کے طور پر دیکھتا ہوں. میرے نزدیک اس کے ساتھ جو تقدس وابستہ کیا گیا ہے اس کی نہ کوئی اخلاقی بنیاد ہے، نہ اس کی کوئی مذہبی بنیاد ہے. انسانوں نے مل بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ انسان اپنے اختیار کو غلط استعمال کرتا ہے تو اختیار کے سوء استعمال کو روکنے کے لیے ہم ایک نظم قائم کر لیتے ہیں. میں اس کو بالکل انتظامی وحدت کے طور پر دیکھتا ہوں. تو انتظامی وحدت اصل میں جو میسر علاقہ ہے اس میں رہنے والوں میں نظم قائم رکھنا، امن کی ضمانت دینا، ان کی حفاظت کرنا، ان کے لیے اجتماعی لحاظ سے جو ذمہ داریاں آپ پر عائد ہو سکتی ہیں، خواہ ان کی صحت کے حوالے سے ہوں، تعلیم کے حوالے سے، ان کو بہتر طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کرنا. اس میں پابندی کس اصول پر لگائی جائے گی؟ یہ مطلب کہ امن کی بات لے لیں. ایک ملک امریکہ سمجھتا ہے کہ ایسی معاشرے، ایسا ملک جہاں پر رواداری نہیں ہے، وہ لوگ آئیں گے یا بیماری کے جراثیم لے آئیں اپنے ساتھ، یا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. میرے گھر میں کوئی بندہ آتا ہے اور میں نہیں فیل کرتا کہ یہ اس کا آنا اپنے ماحول کے اعتبار سے، اپنے اخلاق کے اعتبار سے میرے لیے بہتر ہوگا. اگر وہ کسی چھوت کے مرض کا شکار ہے تو میں تب بھی، تو یہ ساری چیزیں وہی پیش نظر کیا نہیں ہو سکتی؟ نہیں، آگے دیکھیے آپ اس میں کچھ اور چیزیں بھی شامل کر لیں. مثلا ایک آدمی نے ایک جرم کا ارتکاب کیا ہے، وہ پناہ لینے کے لیے آگ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، تو ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ قانون سازی کریں. یعنی روکنا یہ تو بنیادی انسانی حق کے خلاف ہے، لیکن آپ اس کو مینیج کرتے ہیں تو قاعدے بناتے ہیں نا. آپ دیکھتے ہیں کہ بعض موقعوں کے اوپر آپ کے یہاں کوئی پھل آ جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ 7 دن تک ہم اس کو دیکھیں گے، اس کے بعد اگر جراثیم سے پاک ہوا تو آگے آنے دیں گے. تو اسی طریقے سے آپ انسانوں کو بھی ایک مرحلے سے گزار لیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے یہ جو ایک وحدت بنا دی ہے اس میں اب کوئی شخص داخل نہیں ہو سکتا. یہ تو نیشنلٹی کی بات ہوتی ہے. نیشنلٹی تو آپ دیں نہ دیں وہ تو ایک بات کا مسئلہ ہے. اصل سوال یہ ہے کہ آپ میرے اس حق پر پابندی کس اصول پر لگائیں گے. کسی بھی چیز کے بارے میں اگر آپ یہ کہتے ہیں یہاں یہ مسئلہ پیدا ہو گیا تو مسئلے کو حل کیا جاتا ہے. مسائل ہوں گے، ہر جگہ ہوں گے. کس اصول پر آپ کہتے ہیں کہ میں پاکستان میں نہیں آ سکتا، میں بنگلہ دیش میں نہیں جا سکتا، میں بھارت میں نہیں جا سکتا؟ کس اصول پر کہتے ہیں؟ میں اپنی سیفٹی، امن اور وہ ساری چیزیں اس کے پس منظر میں چاہتا ہوں. یہاں تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ مجھ سے آپ کے امن کو کیا خطرہ ہے. بتائیے نا کیا کہ میں کوئی مجرم آدمی ہوں، کیا میں کوئی ایسی چیز لے کے. آپ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ہیں تو اچھی بات ہے. آپ کہیں جب وہ آئیں گے نا تو 6 مہینے کی تربیت دی جائے گی ان کو کہ وہ یہاں رہیں کیسے، کیا چیز ہوگی. کر دیجیے، اس طرح قانون بنا دیں. پابندی لگانے آپ وہاں سے چلیں نا. یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ ایک آدمی اگر جرم کر کے آ کے بھاگ رہا ہے تو آپ روک سکتے ہیں اس کو، کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ نے جرم کا ارتکاب کیا، جہاں آپ نے جرم کا ارتکاب کیا وہاں جا کے پہلے اس کا سامنا کریں. اچھا، پھر آپ کو یہ ماننا پڑا نا بعض معاملات میں کہ ایسی جگہیں ہیں جہاں لوگوں کو ان جرائم کی سزا دے دی جاتی ہے جو انسانیت کے خلاف قبول نہیں کرتی. صحیح. تو پھر آپ اسائلم دیتے ہیں، کہتے ہیں نا یہ بات. تو وہاں آپ نے کیا کیا ہوا ہے؟ ایک پیدا ہونے والی صورتحال کا حل نکالا ہوا ہے. اس طرح جتنی بھی معاملات پیدا ان کا حل نکالیں، لیکن اس بنیادی بات کو قبول کریں کہ میرا یہ حق ہے کہ اگر میں یہ محسوس کروں کہ میں فلاں ملک میں اپنے لیے موزوں حالات نہیں پاتا، معاشی لحاظ سے، تہذیبی لحاظ سے، ثقافتی لحاظ سے، اپنے فکر کے لحاظ سے، اپنے کام کے لحاظ سے، اپنے مقاصد کے لحاظ سے، کسی بڑے آدرش کے لحاظ سے میں دوسری جگہ جا رہا ہوں. اس پر پابندی لگانے کے لیے آپ کو کوئی اخلاقی بنیاد فراہم کرنی پڑے گی. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ خواہ آپ کوئی فلسفہ پیش کریں، خواہ انسانوں سے متعلق کوئی رائے قائم کریں، خواہ کوئی قانون بنائیں، اس کے لیے آپ کو اخلاقی بنیاد ہر حال میں فراہم کرنی ہوتی ہے. ایک اخلاقی بنیاد میرا خیال ہے بن سکتی ہے سر، اگرچہ اصولی طور پر یہ آپ کی بات سے اتفاق کیے بغیر چارہ نہیں، لیکن جب بہت زیادہ لوگوں کا انفلکس آئے گا، بہت زیادہ لوگ آئیں گے تو معاش پر اثر پڑے گا. اور دوسرا یہ کہ ثقافت پر اثر پڑے گا. لوگوں کی ایک ثقافتی شناخت ہوتی ہے، وہ تحلیل ہونا شروع ہو جائے گی. ہم اس کا ایک اثر دیکھتے ہیں کہ جیسے امریکہ وغیرہ اور جیسے انڈیا میں بھی ابھی ہم نے دیکھا کہ پابندیوں کے باوجود جتنے لوگ آئے ہیں ان سے بھی خطرہ پیدا ہو گیا ہے ثقافتی شناخت کو. اور جیسے ہمارے ہاں افغان مہاجرین آئے تو ہمیں معیشت کے مسائل پیش آ گئے. تو معاش کا مسئلہ کہ اپنے لوگوں کو پہلے مہیا کیا جائے، یہ ایک اخلاقی قدر بن سکتا ہے. تو جہاں پہ زیادہ وسائل ہیں رزق کے، وہاں پہ جو ہیں وہ لوگ زیادہ جانا پسند کریں گے. تو یہ ایک امبیلنس کریٹ نہیں ہو جائے گا؟ یہ بھی آپ کو اس وقت اس لیے نظر آتا ہے کہ بڑے عرصے سے، یعنی کم و بیش اب 70-80 سال ہو گئے ہیں یہ پابندیاں لگا دی گئی ہیں.
آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت امریکہ میں 50 ریاستیں ہیں، کیا وہاں سب کے سب لوگ نیو یارک چلے گئے؟ سب کے سب لوگ سان فرانسسکو چلے گئے؟ دور دراز دیہات میں لوگ رہتے ہیں، آپ حیران رہ جاتے ہیں۔ اس ملک میں بتا دیجئے، یہاں پر ایک دیہاتی کے لیے پابندی ہے، وہ لاہور نہیں آ سکتا، یعنی کوئی پاسپورٹ ویزے کی ضرورت ہے۔ اس کے باوجود آپ کی آبادی 70 سال کے بعد بھی 65% کے قریب ابھی دیہات میں بستی ہے۔ ایسے نہیں ہوتا کبھی بھی، لوگ آسانی سے اپنے آپ کو، اپنی زمین کو، اپنے آبا کی جگہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جب لوگ آئیں گے تو آخر آئیں گے تو جو آپ کا ملک ہے وہاں کی معیشت کے لحاظ سے کھڑے ہوں گے نا کہیں، اس کو آپ ریگولیٹ کریں۔ آپ یہ کہیں مثال کے طور پر، میں امریکی قانون میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک طالب علم وہاں پڑھتا ہے، پڑھنے کے بعد اس نے اپنی تعلیم مکمل کی تو اس کو ایک مہلت دے دی جاتی ہے کہ تم 3 سال میں 5 سال میں اپنے آپ کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر لو، یعنی یہاں ہم بھکمنگوں کو نہیں رہنے دیں گے۔ کوئی سبب بتائیے، کوئی وجہ بتائیے، کسی اصول پر۔ اصل میں ہم نے ترتیب الٹ دی۔ ایک یہ ہے کہ ہر آدمی کا حق ہے کہ وہ آئے، البتہ اگر یہ اعتراض ہوگا یا یہ مسئلہ ہوگا تو ہم اس کو اس طرح سے کریں گے یا یہ پابندی لگائیں گے۔ ہم نے الٹ دیا، ہم نے کہا نہیں تمہیں حق نہیں آنے کا، جب ہم چاہیں گے تمہیں آنے دیں گے۔ اس کی کوئی اخلاقی بنیاد اگر آپ لوگ فراہم کر سکیں تو ہم اس پہ گفتگو کر لیتے ہیں، کوئی اخلاقی بنیاد ہے نہیں اس کی، عرفان صاحب یہ بنیادی انسانی حق کے خلاف۔ ان کی عرفان صاحب کے سوال سے پہلے جو سوال میرے ذہن میں بھی ابھر رہا تھا، جو عملی طور پر آپ پیش کر رہے ہیں کہ نقطہ نظر یہ کہ اجازت سب کو ہونی چاہیے، لیکن کسی سے اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ مسئلے کی وضاحت کر کے اس کو میں نہ تو دیجیے۔ لفظ اجازت کو بھی سننے کے لیے تیار نہیں۔ ٹھیک ہے، اس اس کو اس لیے کا کہ حق یہ سمجھ کر۔ اجازت تو مجھے خدا نے دے رکھی ہوئی ہے، میں تو یہ کہتا ہوں پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کی پابندی کو چیلنج کر رہا ہوں کہ وہ نہیں لگنی چاہیے۔ کیا ایسا ہی نہیں ہے عملی طور پر ویزا کے لیے میں بھی اپلائی کر سکتا ہوں، کوئی بھی صاحب کر سکتے ہیں؟ اس پر تو کسی کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے کہ کوئی کہیں پہ بھی جانے کے لیے ویزا اپلائی کر سکتا ہے، اور وہ ایک جسٹ پروسیس ہے انویسٹیگیشن کا۔ کہ آپ مثلا میں اگر پاکستان میں لیبیا گیا ہوا تھا یا جا رہا تھا تو مجھے کسی نے نہیں کہا کہ آپ پاکستانی ہونے کی وجہ سے، یہ ہونے کی وجہ سے، اس ہونے کی وجہ سے یہاں نہیں آ سکتے۔ صرف یہ کہا کہ آپ آنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے اپلائی کر دیجئے، ہم تھوڑا سا انویسٹیگیٹ کر دیں گے کہ بھئی اگر ہمیں کوئی مسئلہ ہے آپ سے تو نہیں چھوڑیں گے، اگر نہیں ہے تو آپ آ جائیے گا۔ یہ اس کے متعین طریقے بتائیے نا۔ دیکھیں نا، بعض مغربی ملکوں میں بے شک اس کو تعینات میں ڈال دیا گیا ہے، اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے کہ وہ درست ہے یا نہیں، لیکن متعین طور پر بتائیے کہ اگر آپ کے ہاں یہ مسئلہ ہے یا آپ نے اس جرم کا ارتکاب کیا ہے یا آپ کے آنے سے فلاں چیز ڈسٹرب ہوگی، متعین طور پر بتائیے کیا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے انویسٹیگیٹ کیا کریں گے آپ مجھے بتا دیں نا، تاکہ میں یہ سمجھ لوں کہ مجھے یہ کام نہیں کرنے چاہیے۔ لیکن آپ کا یہ حق مانا جا رہا ہے اس وقت کہ آپ چاہیں تو اجازت دیں، چاہیں تو نہیں دیں۔ اور یہ بھی آپ دیکھیے کہ کتنے ممالک ہیں جو دیتے ہیں، اگر آپ غور کریں تو یہ بھی مغربی ممالک ہیں جو دیتے ہیں۔ آپ کے مسلمان ملکوں میں کتنے دینے کے لیے تیار ہیں؟ یعنی میں جانتا ہوں بے شمار لوگ ہیں جو 20-20، 30-30، 40-40 سال سے بعض ملکوں میں خدمات انجام دے رہے ہیں، لیکن ان کا یہ حق نہیں مانا جاتا کہ وہ یہاں کے اب شہری ہیں، ملک ان پر چل رہے ہیں۔ یعنی ایسے ممالک موجود ہیں کہ جن کی اپنی آبادی، پرانی اپنی آبادی جو کہیں یا پرانی نسل کی آبادی، وہ 10% بھی نہیں ہے۔ تو پہلے آپ اس اصول کو مانیے۔ یعنی میری بحث یہ نہیں ہے کہ جب کوئی آدمی آئے اور اگر آپ کو کوئی متعین اعتراض ہے تو آپ اس کو بیان نہیں کریں یا اس کی بنیاد پر کوئی پابندی نہ لگائیں، لیکن الٹ دیجئے صورتحال کو۔ ہر شخص کا حق ہے کہ وہ آئے، یہ زمین خدا کی ہے، وہ جب چاہے گا نقل مکانی کرے گا، جب چاہے گا ایک جگہ کو چھوڑ دے گا، اسے آپ کو جانے کی وجہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی یہ فیصلہ مجھے کرنا ہے کہ میں یہاں نہیں رہنا چاہتا، میں کسی اور جگہ جانا چاہتا ہوں، میں بنگلہ دیش میں نہیں رہنا چاہتا، میں بھارت میں جانا چاہتا ہوں۔ یہ سبب بتانے کی مجھے ضرورت نہیں، آپ کو بتانا ہے کہ آپ روکتے کس بنیاد پر ہیں۔ وہ کوئی متعین، کوئی معقول چیز آپ کہیں گے تو سب لوگ مانیں گے۔ یہ تو کوئی نہیں کہہ رہا کہ کوئی شخص یہاں پہ ایک آدمی کو قتل کرے بھاگ جائے تو آپ نہیں روک سکتے اسے۔ نہیں، میرے اس بنیادی حق نہیں کو بننی مانیں۔ چاہیے، آئیڈینٹی نہیں بننی چاہیے کسی وہ کی، تو پاکستانی پاکستانی، بھارتی بھارتی، تو یہ دوسرا بدل نہیں سکتا یا کچھ بھی۔ مثلا نہیں، یہ آئیڈینٹی ہے کیا، اس کی تحلیل تو کر کے دیکھیں۔ یہ نہ نسل پر ہے، نہ مذہب پر مبنی ہے، یہ ایک لائن پر مبنی ہے۔ یعنی آپ نے ایک انتظامی وحدت تخلیق کی ہے۔ اگر تو آپ دوسری بات پہ چلے جائیں کہ جو نسلیں ہیں ان کے ملک ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے لحاظ سے لائن لگائیں گے نا، پھر معاملہ بہت دور چلا جائے گا۔ اس لیے کہ جو اس سے پہلے ممالک بنے، آج سے کوئی 100 سال پہلے تک کچھ صورتحال تھی، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب تک کہ 1928 میں فیصلہ کیا گیا کہ اب دنیا میں کہیں بھی قبضے کو
قانونی نہیں بنایا جائے گا. یہ فیصلہ اس وقت کیا، اس سے پہلے وہ قانونی تھا. آپ نے ایک ملک کو فتح کر لیا تو حاکم اور محکوم کا تعلق آپ پیدا کرتے تھے. یعنی یہ فلاں حکمران ہے، قوم بھی ہو سکتی تھی، گروہ بھی ہو سکتا تھا، خاندان بھی ہو سکتا تھا، باقی لوگ اس کے محکوم ہیں. اب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے قومی ریاستیں بنائی ہیں، تو قومی ریاست کس بنیاد پہ بنائی ہے؟ نسل کی بنیاد پہ بنائی ہے. اس وقت دنیا میں کون سی ہے؟ رنگ کی بنیاد پر بنائی ہے؟ کون سی ہے اس وقت؟ آپ نے قومی ریاست بنائی ہے جغرافیہ کی بنیاد کے اوپر. آپ کہتے ہیں اس انتظامی وحدت میں رہنے والے، خواہ وہ کالے ہیں، خواہ گورے ہیں، خواہ بدھ ہیں یا مسلمان ہیں، سب کے سب پاکستانی ہیں. تو یہ تو بنیاد آپ نے ختم کر دی. اس سب میں مذہب کہاں کھڑا ہے؟ مذہب کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. ریاست کا نظم کیا بنانا ہے یہ مذہب کا مسئلہ ہی نہیں. مذہب کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے افراد سے. یعنی میں مسلمان ہوں، یہ بات کہ میں کیا کاروبار کروں گا، میں کون سی دکان کھولوں گا، مذہب کیوں روکے گا مجھے؟ میرے اندر جو بالفعل چیز موجود ہے وہ ظہور پذیر ہو جائے گی. جب وہ ظہور پذیر ہوگی تو اس کے لحاظ سے میں کوئی اقدام کروں گا. مذہب مجھے فرد کی حیثیت سے کہے گا کہ تمہیں یہ احکام ہیں، ان کی پابندی کرنی چاہیے. باپ کی حیثیت سے بھی کچھ ہدایات دے گا، کاروباری کی حیثیت سے بھی دے گا. ایسے ہی جب میں کسی سیاسی نظم کو میں چلاؤں گا، اصل میں مذہب کا معاملہ مجھ سے ہے. میری جو بحث ہے لوگوں کے ساتھ وہ یہی ہے کہ ریاست پر اللہ کی حاکمیت ہے. یہ تو نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، کسی چیز میں بھی نہیں ہے. مجھ پر خدا کی حاکمیت ہے، اس لیے کہ میں مسلمان ہوں، لا ریب، کیوں نہیں؟ وہ میرا بادشاہ ہے، حکم دے گا میں اس کی اطاعت کروں گا. تو اصل میں مذہب مجھ سے متعلق ہوتا ہے میری تمام حیثیتوں میں. یہ نہیں ہے کہ میری وہ سیاسی حیثیت میں متعلق نہیں ہوتا، وہاں بھی ہوگا. اگر بہت سارے ایک مذہب کے ماننے والے کسی دوسرے علاقے کی طرف جائیں اور پھر کل کو وہاں پر جیسے کہ ایک سماج قائم کر دیا جائے، پھر اگر سماج کو یہ اس سطح پر لایا جائے کہ وہ ان معاشرتی احکامات کو جو قرآن و حدیث میں یا مذہب کے اندر موجود ہیں، قرآن و سنت یا مذہب کے اندر، تو ان کو وہاں پر جاری کرنے کی کوشش کریں، تو پھر تو وہ عرفان صاحب والا نقطہ بڑا اہم بن جائے گا کہ بھی کوئی دوسرا شخص آ کر میرے روایات کو، میری اقدار کو کے لیے چیلنج بن جائے گا. مذہب کا وہ کون سا حکم ہے؟ میں تو اسلام کو مذہب کہتا ہوں نا. وہ کون سا حکم ہے کہ جو آپ نہیں مانتے تو آپ سے متعلق ہے؟ یعنی مذہب کے تمام احکام اس کے ماننے والوں سے متعلق ہے. جو لوگ مانتے ہیں ان کو اس پر عمل کرنا ہے، پہلے ہی مانتے ہیں. یعنی ان کی تہذیب، ان کی ثقافت، ان کے فکر پر تو مذہب ان کے ایمان لانے کے بعد اثر انداز ہو چکا. میں جو کچھ بھی ہوں، جس علاقے میں بھی پیدا ہوا، جو میرے والدین تھے، جو میری قوم تھی، اس سب کچھ نے مذہب کی پابندی قبول کی ہے، تو میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں. تو اس وجہ سے میرے اور آپ کے درمیان وہ وجہ نزاع کیا ہے جو پیدا ہو جائے گی؟ وہ پاکستان کی مثال میں دیکھ لیں. اگر ہم یہاں پہ 90 یا 98 یا 96% مسلمان ہیں اور قانون سازی کے لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے جن احکام کو بھی، جو بھی احکام ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قانونی طور پر ہمارے لیے اہم ہے، مذہبی طور پر ہم ان کو لاگو کرنا چاہتے ہیں، تو جہاں پر رہنے والے غیر مسلم کمیونٹیز ہیں ان کے لیے الگ قانون بنے گا. میرے علم میں کوئی مذہب کا قانون ایسا ہے نہیں جو ان کے لیے ہو. کون سا قانون ہے ان کے؟ نہیں، آئین بن گیا، ہم نے انہیں دوسرے درجے کے شہری قرار دے دی. یہ تو کام آپ نے کی، میں نے تو نہیں کیا نا. یعنی اس وقت میں آپ کے آئین کا نہیں دفاع کر رہا، میں تو اپنا نقطہ نظر بیان کر رہا ہوں. تو میرے نقطہ نظر میں یہ بتائیے کہ وہ کون سی جگہ ہے؟ یعنی جمعہ مجھے پڑھنا ہے، نماز مجھے ادا کرنی ہے. اگر کوئی کسی جرم پر سزا کا معاملہ ہے تو بحیثیت مسلمان وہ مجھ پر لاگو ہونی ہے. تو اس میں غیر مسلموں کا کیا تعلق ہے؟ تو ایک ہی جرم، مثال کے طور پر ہم چوری لے لیتے ہیں، جب مسلمانوں پر جاری ہوگی تو اس کے لیے الگ سزا ہے، غیر مسلم پر جاری ہوگی تو اس کے لیے الگ سزا. میں اس کو دوسری طرح بیان کروں گا. میں یہ کہوں گا کہ چوری کی سزا ہم مقرر کر دیں گے، وہ ہم اپنی عقل سے مقرر کریں گے، اپنے تجربات کی روشنی میں مقرر کریں گے، ایسے ہی جیسے ساری دنیا مقرر کرتی ہے. مثلا اس وقت آپ تعزیرات پاکستان اٹھائیں، ویسے تو تعزیرات پاکستان میں بہت لطائف ہیں. یعنی اس میں ایک ہی جرم کی بعض جگہوں کے اوپر 4 سزائیں بیان ہوئی ہیں. بے شمار تضادات ہیں. معلوم نہیں قانون سازی ہوتی رہتی ہے یا کوئی ایکٹ پاس ہوتے رہتے ہیں اور یہ نہیں دیکھا جاتا پہلے بھی کچھ موجود ہے وہاں پہ. وہ یہ تو خیر جملہ معترضہ تھا. لیکن آپ آ جائیے تعزیرات پاکستان پر، آپ امریکہ کی تعزیرات پہ آ جائیے. کسی بھی ملک میں آپ قانون بناتے ہیں، ظاہر ہے اس میں چونکہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ اگر قومی ریاستیں یا قومی وحدتیں ہیں تو ہر طرح کے لوگ ہوں گے نا، یعنی مذہبی لحاظ سے بھی، ثقافتی لحاظ سے بھی، رنگ نسل کے لحاظ سے بھی. تو آپ قانون بنائیں گے. پارلیمنٹ میں قانون بن گیا کہ چوری کی سزا 3 سال سے لے کر 10 سال کی قید ہے مثلا، یا چوری کی سزا 10 کوڑے مارنا ہے، یا چوری کی سزا اتنا جرمانہ کرنا. کوئی قانون جو ہے یہ سب کے لیے بنے گا.
لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں خدا کے دین کو ماننے والا ہوں، میں نے اسلام کو شعور کے ساتھ قبول کر رکھا ہوا ہے، اور پھر وہ چوری کا ارتکاب کرے گا، پھر اس پر وہی سزا نافذ کر دی جائے گی جو اس کے مذہب میں اس کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ اس پہ کیا اعتراض ہے؟ لیکن فرض کیجئے کہ وہ اس معیار پر پورا نہیں اترتا، فرض کیجئے کہ کسی رعایت کا مستحق ہے، فرض کیجئے کہ وہ ایک الڑ نوجوان ہے، فرض کیجئے کہ سوسائٹی میں قحط کی صورتحال ہے، فرض کیجئے کہ لوگوں کی تربیت ٹھیک نہیں ہے، تو جو عام سزائیں ہیں وہی سزائیں اس کے اوپر نافذ کی جائیں گی۔ یعنی یہ جو سزا بیان کی گئی ہے، اس کے بارے میں دو چیزوں کو میں نے زندگی بھر بیان کیا، یہ انتہائی سزائیں ہیں، اس وقت دی جائیں گی جب جرم اپنی نوعیت کے لحاظ سے، مجرم اپنے حالات کے لحاظ سے کسی رعایت کا مستحق نہیں ہوگا۔ تو جرم میں اور مجرم کے احوال دیکھنا یہ تو قانون کی بنیادی اخلاقیات ہے۔ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اندھا دھند ایک ہی سزا نافذ کرنی چاہیے؟ یعنی آپ کو جرم کی نوعیت اور مجرم کے احوال کے لحاظ سے کئی جگہوں کے اوپر سزا میں فرق کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید نے ہم کو اس کی کتنی عمدہ تعلیم دی۔ یہ بتایا کہ جو لوگ بدکاری کا ارتکاب کریں ان کی یہ سزا ہے۔ دوسری جگہ بیان کیا کہ جن لوگوں کو اخلاقی تربیت کا موقع نہیں ملا اور تمہارے معاشرے میں غلاموں کی صورت میں، لونڈیوں کی صورت میں موجود ہے، ان پر سزا کا نفاذ ہی نہیں ہوگا۔ پھر یہ کہا کہ ان میں سے اگر کسی کی اچھی تربیت ہوئی ہے، اس کو خاندانی وقار میسر رہا ہے، تب بھی آدھی سزا دی جائے گی۔ تو یہ اصول مستحکم کر دیا کہ سزا میں جرم کی نوعیت بھی دیکھی جاتی ہے اور مجرم کے احوال بھی، اور اس کے لحاظ سے ہی جب کبھی تعزیرات مقرر ہوتی ہیں تو کبھی یہ نہیں کیا جاتا کہ اس جرم کی سزا 10 سال ہے، نہیں، ہمیشہ یہ بتایا جاتا ہے 3 سال سے لے کے 10 سال تک، 5 سال سے لے کے 7 سال تک۔ تو یہ اصول ہی بالکل غلط ہے کہ ہر جرم کی ایک ہی سزا ہونی چاہیے۔ تو آپ سزا میں جب پہلے فرق کر رہے ہیں تو ایک فرق اس شخص کے ایمان و عقیدے کی بنیاد پر بھی کر دیجیے۔ اب یہاں پہ سوال جو پیدا ہوتا ہے، اور میرے خیال میں ایک بہت بڑا سوال ہے، تو لگ یہ رہا ہے کہ ملفوف الفاظ میں آپ اس سیکولرزم ہی کی دعوت دے رہے ہیں۔ میں کوئی دعوت بھی ملفوف الفاظ میں نہیں دیتا۔ نہیں، پہلے اس کو کلیئر کریں سر، مجھے تو لگ رہا ہے کہ آپ بالکل سیکولرزم والی بات کہی ہے آپ نے، تو آپ بھائی میں نہ سیکولرزم کا قائل ہوں نہ اسلامزم کا قائل ہوں، میں کسی ازم کا قائل نہیں ہوں۔ میرے نزدیک کسی ریاست کے ساتھ جب آپ کسی نظریت کو وابستہ کرتے ہیں، لازمی طور پر استبداد پیدا ہو جاتا ہے۔ دونوں کی مثالیں دیکھ لیں۔ یعنی اسلامزم کی بنیاد پر سب سے زیادہ قطعی مثال آپ کے پاس سعودی عرب کی ہے۔ 100 سال عورتوں نے جدوجہد کی کہ ان کو یہ ریاست گاڑی چلانے کی اجازت دے دے۔ یہ اسلامزم کا استبداد ہے۔ اس کا کیا تعلق تھا اسلام سے؟ اس کا کیا تعلق تھا اخلاقیات سے؟ دوسری جانب دیکھیے، جب سیکولرزم کا ظہور ہوا تو ذرا فرانس کو دیکھ لیں اور صرف ترکی کو دیکھ لیں۔ یعنی ایک خاتون کہتی ہے کہ میرا مذہب یا میری اخلاقیات یا میری ثقافت یا میرا پس منظر یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بالوں کے اوپر ایک اسکارف لے لوں، اس کے لیے 100 سال جدوجہد کرنی پڑی ہے۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کا استبداد قائم ہو؟ جب آپ کہتے ہیں ریاست سیکولر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ریاست کے نظریے کا اعلان کر رہے ہیں۔ جب آپ کسی نظریے کا اعلان کریں گے تو اس کا لازمی نتیجہ استبداد ہے۔ پھر آپ سے کہا جائے گا کہ اچھا مثلا آپ مذہب کا نام نہیں لے سکتے سیاست میں، استبداد قائم ہو گیا نا۔ تو اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ بھائی یہ آپ ان چیزوں سے نکلیے۔ یہ اصل میں پچھلی صدی کے بحثیں تھیں جب فاشزم، کمیونزم، سوشلزم فلاں اور فلاں آ رہے تھے۔ سیکولرزم کی بات بھی کرنی پڑی یورپ میں ایک زمانے میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسیحی چرچ کا استبداد قائم تھا۔ اس میں دنیا کیا ہے، دنیا کے تقاضے کیا ہیں، یہ پس پش ڈال دیے جاتے۔ سیکولرزم ہے کیا حقیقت میں؟ یہ ہے کہ بھائی دنیا میں بھی کچھ رہنا ہے، اس کے بھی کچھ معاملات کرنے ہیں۔ یہ تو اس کی پھر ایک سیاسی تحلیل ہے کہ ریاست کو مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ میں یہ کہتا ہوں ان میں سے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی آپ نے ایک انتظامی وحدت قائم کر دی، جمہوری اصولوں پر اس کا نظم چلائیے، اور یہ بات طے ہے کہ وہاں رہنے والے تمام لوگ جتنے بھی ہیں کسی بھی مذہب، رنگ، نسل سے تعلق رکھتے ہیں، برابر کے شہری ہیں۔ سر آپ کہیں افراد کے رویوں کو ازم کے رویوں کے ساتھ منسلک تو نہیں کر رہے ہیں؟ مطلب حجاب کا مسئلہ فرانس میں ہوا ہے، باقی جو سیکولر کنٹریز ہیں ان میں تو بڑی آزادی ہے، تو کہیں یہ افراد کے رویوں کو آپ ازم کے ساتھ تو نہیں منسلک کر رہے ہیں؟ بڑا دلچسپ سوال آپ نے کیا۔ یعنی آپ ذرا مجھے بتائیے کہ کہاں سیکولرزم ہے؟ یعنی برطانیہ ایک مسیحی ریاست ہے، امریکہ ایک مسیحی ریاست ہے، یہ تمام جتنی ریاستیں ہیں ذرا یورپ کی باقی ریاستوں کو دیکھیے۔ لیکن سیاسی نظام تو سیکولرزم پر مبنی کر رکھا ہے نا انہوں نے۔ عملاً یہ ہوا ہے، میں بھی وہی کہہ رہا ہوں کہ عملاً کیا ہوگا
جب آپ نے جمہوری اصول کو تسلیم کر لیا، مذہبی ریاست قائم نہیں کی، کسی ازم کو لوگوں پر مسلط نہیں کیا، اور آپ نے یہ مان لیا، تو لازمی نتیجے کے طور پر یہ ہوگا کہ جو کچھ آپ سیکولرزم سے حاصل کرنا چاہتے ہیں ہو جائے گا۔ وہ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اچھے پہلو سے دیکھیے، یہ کہ لوگوں پر ریاست کی طرف سے کوئی استبداد قائم نہ کیا جائے، یہی چاہتے ہیں نا۔ تمام مذاہب کے لیے یکساں اپنی بات کہنے کی آزادی ہو، بات کرنے کی آزادی ہو، کوئی حاکم نہ ہو، کوئی محکوم نہ ہو۔ تو یہ تو بالکل بنیادی اصول ہے۔ میں اس کو بہت سے اخلاقی تقاضوں کے لحاظ سے مسلمہ بنا دوں گا۔ اس کے لیے کیا ضرورت ہے کہنے کی؟ جو سیکولرزم کو بطور ایک اصول کے اختیار کیا ہے جن ملکوں نے، ان میں لازماً استبداد پیدا ہوا ہے۔ یہ جتنی یورپ کی ریاستیں ہیں سب کی سب اپنا مذہبی پس منظر رکھتی ہیں۔ ان میں جو بادشاہ سلامت ہیں یا ملکہ عالیہ ہیں وہ اصل میں چرچ کی نمائندہ ہیں۔ خود امریکہ کا معاملہ یہی ہے، امریکہ کا تو نوٹ اعلان کر رہا ہے۔ لیکن جب وہاں پر ابارشن کو قانونی لیگلائز کیا جاتا ہے، LGBT کی قوانین کو کیا جاتا ہے، تو اس کے اگینسٹ جو چیزیں آتی ہیں لوگوں کی طرف سے، وہاں پر پھر کس بنیاد پر وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم یہ مسیحی، بہت بڑی تعداد مسیحیوں کی اٹھ کر کھڑی ہوتی ہے کہ ابارشن کرسچینٹی کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے، اسی طرح LGBT کا قوانین جو ہیں وہ کرسچینٹی کی تعلیمات کی، تو ان کو کس بنیاد پر کنڈیم کیا جاتا ہے کہ آپ کا یہ جو پوائنٹ ہے یہ قابل اعتنا نہیں ہے اس کا منصب؟ وہی سیکولرزم نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پر مسیحی لوگوں کی اکثریت ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے لیے کوئی قانون بنانا چاہتے ہیں، تو کس جمہوری اصول پر آپ ان کو روکیں گے؟ یہ جو مثالیں آپ نے دی ہیں وہ لوگوں پر کوئی چیز مسلط کرنے کی نہیں ہے، لوگوں پر پابندی نہ لگانے کی مثالیں ہیں۔ مثلا کچھ لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم مرد اور مرد کی شادی کو جائز سمجھتے ہیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوا ہے کیا ان پر پابندی لگائی جائے؟ الٹ ہے سوال۔ جب آپ کسی ازم کو لے کے چلتے ہیں تو ازم اصل میں دوسروں پر اپنا استبداد ڈالنے کا نام ہے۔ تو اگر فرض کر لیجئے ایک ریاست قائم کی گئی ہے، جس ریاست کو آپ نے قومی ریاست کے طور پر منظم کیا ہے، وہاں پر لوگ رہتے ہیں، ہر مذہب کے، ہر نقطہ نظر کے ماننے والے ہیں، تو ان میں وہ بھی تو ہوں گے جو خدا کو نہیں مانتے، ایسا ہی ہوگا نا؟ یعنی ان کو آپ نکال تو نہیں دیں گے۔ وہ بھی ہوں گے کہ جو اخلاقی اصولوں کو، یعنی یہ جو انفرادی اخلاقیات کی بعض چیزیں نہیں مانتے ان کو۔ جس کمیونٹی کی آپ نے مثال دی وہاں بھی تو یہی ہے نا، یعنی مذہبی لوگوں کا یہ تصور کہ اس نوعیت کا تعلق قائم کرنا یہ اس طہارت کے منافی ہے جو اللہ تعالیٰ کو مقصود ہے، وہ نہیں مانتے اس بات کو۔ تو اصل میں اب سوال کیا پیدا ہوا؟ سوال یہ پیدا ہوا کیا آپ ان لوگوں پر جو کسی چیز کو نہیں مانتے ریاست کی طرف سے مسلط کر سکتے ہیں؟ میں تو اس کا قائل ہی نہیں، اس لیے یہ سوال مجھ سے متعلق ہی نہیں ہوتا۔ یہ جواب ان لوگوں کو دینا چاہیے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جو بھی ہو اکثریت کو اپنے نقطہ نظر دوسروں پر مسلط کرنے کا حق ہے۔ نہیں، اکثریت وہی قوانین بنائے گی جن کا تعلق ریاست کے وجود سے ہے۔ چنانچہ میں نے ایک مضمون لکھا اور اس میں یہ بتایا قانون کی بنیاد کیا ہوگی۔ صرف اتنی بات ہی تو نہیں کہی، یعنی آپ جو بھی ریاست کا نظام بنائیں گے اس میں اکثریت کی حکومت قائم ہوگی، امرہم شورا بینہم کا اصول ہوگا۔ وہ ایک ایسا اصول ہے جو مذہبی طبقے کے لیے بھی ٹھیک ہے، باقی دنیا کے لیے بھی درست ہے، اسی بنیاد پر ہوگا۔ اس کی اخلاقی بنیادیں ہیں۔ قانون کیسے بنایا جائے گا؟ یا حق تلفی کو روکنے کے لیے بنایا جائے گا، یا جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو روکنے کے لیے بنایا جائے گا؟ باقی قوانین بنانے کی ضرورت کیوں ہے؟ یعنی باقی اگر کسی کمیونٹی کی ضرورت ہے بنا لیں، اگر ان کے پاس اکثریت ہے تو ضرور بنائیں قوانین، لیکن وہ دوسروں پر کیوں لاگو کیے جائیں گے؟ میں بطور مسلمان، مجھے میرا مذہب یہ حکم دیتا ہے اگر میں حکمران ہوں کہ میں فحاشی کے اور اس طریقے کے جو میرے مذہب میں فوج چیز ہے، جس طریقے سے یہ ہم جنس پرستی ہے، اس کو اور اس طرح کے ماحول کو روکوں، یا میرے مذہب کے نزدیک ایک پاکیزگی کا ایک خاص معیار ہے، تو میں ایسے ماحول کو فروغ دینے پر پابندی لگاؤں جس سے ان احکامات کو وائلیٹ ایک شہری کر سکتا ہے۔ تو یہ تو وہ کرے گا اور اس کا حکم دے گا۔ تو یہ جو آپ سیکولرزم کی بات کر رہے ہیں، یا مطلب کہ جس پیٹرن کی بات کر رہے ہیں، اس کے خلاف نہیں ہوگا، استبداد نہیں میں تو خیر سیکولرزم کا لفظ نہیں استعمال کیا۔ میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کا جو حق قانون سازی ہے اس میں یہ بات تو مسلم ہے نا کہ اکثریت کی بنیاد پر آپ قانون سازی کر سکتے ہیں۔ آپ کو مذہبی لحاظ سے بھی جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر کھڑے ہوں گے۔ میں نے بہت بحث کر کے اس میں یہ بتایا ہے
کہ معروف کا مطلب کیا ہے. معروف کا مطلب مذہبی احکام نہیں ہوتے. معروف کا مطلب ہے وہ مسلمہ اخلاقی اصول جن کو آپ بھی مانتے ہیں، جن کو میں بھی مانتا ہوں. معروف کا مطلب الذی عرف، یعنی انسانوں کے درمیان ایک چیز جانی پہچانی ہے. آپ ملاوٹ پر پابندی لگائیں گے نا، یا یہ کہیں گے کہ یہ اس کی آزادی ہے، ایسا ہی کریں گے نا. آپ بددیانتی، دھوکہ دہی، ان سب چیزوں کو روکیں گے تو اصل میں آپ اسی اصول پر جو قانون کی بنیاد ہے قانون سازی کریں گے. اس میں بحث ہوگی تو آپ کو پارلیمنٹ میں یہ بتانا پڑے گا کہ ایک مرد اور مرد کے مابین اگر تعلق قائم کیا جائے تو اس کے نتیجے میں حق تلفی کس کی ہوتی ہے، جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کا کیا پہلو پیدا ہوتا ہے. اگر فرض کیجئے کہ پارلیمنٹ کی بحث میں آپ اکثریت کو قائل کر لیتے ہیں تو جس طرح آپ ملاوٹ کے خلاف قانون بناتے ہیں اسی طرح اس کے خلاف قانون لیکن یہ بنیاد نہیں ہوگی کہ مجھے اللہ نے حکم دیا کہ یہ کام نہیں کرنا اس لیے میں اس پر پابندی لگا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی جگہ حکم دیا ہے کہ آپ لوگوں کے اوپر جا کے چیزیں مسلط کریں. آپ کو جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ الذین مکنہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. تو پہلے آپ معروف اور منکر کا مطلب سمجھیں. مذہبی لوگوں نے کیا ہے، انہوں نے منکر کا مطلب ہے وہ تمام نواہی جو دین میں ہیں، اور معروف کا مطلب ہے تمام اوامر جو دین میں ہیں. یہ قرآن نے اوامر اور نواہی کا لفظ استعمال نہیں کیا. مذہبی احکام کے لیے اوامر اور نواہی کے الفاظ استعمال کرنے چاہیے. یہ وہ بنیاد فراہم کی ہے جو انسانوں کے مابین رابطے کا ذریعہ بنتی ہے. یہ اخلاقی بنیاد ہے. یعنی میرے اور آپ کے درمیان عالمگیر اخلاقیات میں جو چیزیں مانی ہوئی ہیں کہ بھلائی کی ہیں وہ معروف ہیں، اور مانی ہوئی ہیں کہ برائی کی ہیں وہ منکر ہیں. اس میں اگر کوئی اختلاف پیدا ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ عالمگیر اخلاقیات کی تعبیر میں اختلاف پیدا ہو گیا. تو پارلیمنٹ میں زیر بحث آ جائے گا، اکثریت جس کی تائید کرے گی وہ قانون بن جائے گا. مجھے حق حاصل ہوگا کہ میں اس پہ تنقید کروں اور بدلوانے کی کوشش کرتا رہوں. باقی معاملات میں بھی یہی کرتے ہیں. آپ کے بیان کردہ نقطہ نظر میں اور لبرل ڈیموکریسی میں کیا فرق ہے؟ مجھے تو پیورلی سیم. یہ فرق متعین کرنا آپ کا کام ہے، میں تو اپنا نقطہ نظر بیان کر رہا ہوں. یعنی دیکھیے بات یہ ہے کہ میرے نزدیک آپ فیصلہ کیجئے نا اس بات کا، کیا آپ کسی خطہ ارض کے حاکم ہیں؟ آپ سے میری مراد اسلام کو ماننے والا، مسیحیت کو ماننے والا حاکم ہیں آپ. یہ اصول باطل قرار دیا جا چکا. مذہب نے یا انسانوں نے؟ تو انسان پہلے بھی انسانی کے مذہب نے کب کہا تھا کہ جا کے لوگوں پر اپنی حکومت قائم کرو؟ پہلے بھی لوگ ہی اٹھتے تھے جا کے، چڑھ دوڑتے تھے. یعنی بابر جو ہے وہ مذہبی پروانہ لے کے آیا تھا ہندوستان پر حملہ کرنے کے لیے. خلفائے راشدین تو مذہبی پروانہ لے کے، وہ ایک دوسری بحث ہے، میں اس کو بہت تفصیل کے ساتھ کر چکا ہوں کہ ان کی نوعیت کیا ہے. محمد الرسول اللہ یا اللہ تعالیٰ کا کوئی قانون یا ضابطہ وہ ایک اور طریقے سے زیر بحث آنا چاہیے اور اس کے لیے الگ گفتگو کرنی چاہیے. یہ جتنی اس طرح کی چیزیں ہیں وہ سب کی سب ایسے ہی ہیں. بنو امیہ کی حکومت مذہب سے پوچھ کر نہیں قائم ہوئی تھی، بنو عباس کی بھی نہیں قائم ہوئی تھی. آپ اندلس میں بھی اس مذہب سے پوچھ کر نہیں گئے تھے. عثمانی ترکوں نے بھی اپنی حکومت، یعنی ان میں سے کون سی چیز ہے جس کو آپ مذہب سے ثابت کر سکتے ہیں؟ ایک خاندان کی حکومت قائم کی جائے وہاں مذہب کو کچھ نہیں ہوتا. ایک پوری کی پوری قوم کے اوپر کوئی چیز مسلط کر دی جائے اس میں کچھ نہیں ہوتا. تو بھائی مذہب کے احکام مذہب کو ماننے والوں کے لیے ہے، میرے لیے ہے. میں ان احکام کو مانوں گا. اگر بہت بڑی اکثریت کسی جگہ موجود ہے تو ظاہر ہے کہ مذہب کا فروغ ہوگا، مذہب کا شیوع ہوگا، مذہب سے محبت کا اظہار بھی ہوگا. کیونکہ اگر آپ ایک تہذیب اور ایک ثقافت کے اظہار کا موقع دیتے ہیں تو آپ لوگوں کو مذہب کے اظہار کا ہی موقع دیں گے. لیکن جس وقت آپ ایک قومی ریاست میں قانون سازی کرنے بیٹھے ہیں تو قانون سازی کی بنیاد کیا ہوگی؟ وہی معروف اور منکر. اسی پر پولیس بنے گی، اسی پر فوج اقدام کرے گی، ہر چیز ایسے ہی ہوگی. آپ ایک ایک حکم کو لے کے دیکھ لیں. مسلمہ اخلاقیات، اچھا اس معاملے میں کہاں استثناء موجود ہے؟ جن ریاستوں کو آپ سیکولر کہتے ہیں ان میں بھی یہی بحث ہوتی ہے. یعنی ریاست کے قانون کی، ریاست کا قانون کیا؟ میرے اور آپ کے تمام تعلقات کی بنیاد اخلاقی اصول ہے. لیکن وہ کون سے اخلاقی اصول ہیں؟ کسی مذہب کا خاص حکم نہیں، عالمگیر اخلاقیات. اس پہ بحث ہوگی. اطلاقی معاملات میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے. اختلاف ہوگا تو اسی کے لیے تو ہم نے جمہوریت کے اصول کو مانا ہے کہ اکثریت کی رائے فیصلہ کن ہو جائے گی. اچھا میں یہ نہیں کہتا کہ اس سے بالکل صحیح فیصلہ ہوگا. بعض اوقات اکثریت غلط رائے قائم کر لیتی ہے. میں اور عرفان صاحب آپ سے حق مانگتے ہیں کہ ہم وہاں بحث کریں گے، لوگوں کو قائل کریں گے، نقطہ نظر کو تبدیل کریں گے. آپ مذہبی احکام کی مثال لے لیں. پاکستان میں اس وقت بعض ایسے مذہبی احکام نافذ کیے گئے ہیں جن سے پہلے دن سے میں اختلاف کر رہا ہوں. میں نے اس کے اوپر لکھا ہے، میں نے پبلک میڈیا پہ اس پہ تنقید کی ہے. میں آج بھی ان میں بہت سے قوانین کو بے بنیاد قرار دیتا ہوں. یہ اپنا حق مانگتا ہوں. لیکن چونکہ اکثریت نے وہ قانون بنا دیا ہے، اس لیے اگر میں بھی خدا نخواستہ ان میں سے کسی جرم کا ارتکاب کروں گا تو میری پیٹھ پر بھی تازیانہ برس جائے گا. تو میں تو اس اصول کو مانتا ہوں. میں نے تو اعلان کر رکھا ہوا ہے
کہ جس طریقے سے آپ کے 5 مذہبی عقائد ہیں اسی طرح سیاسی عقائد کا بھی اعلان کرنا چاہیے. تو میں اپنے 4 سیاسی عقائد بیان کرتا ہوں: بنیادی انسانی حقوق، قوموں کا حق خود ارادی، جمہوریت اور قانون کی حکمرانی. ان پر نو کمپرومائز. شکریہ سر، آپ نے بڑی تفصیل سے یہ بتایا کہ میں ابھی تک اس مخمصے میں ہوں کہ آپ کے نقطہ نظر کو مذہبی نقطہ نظر قرار دیا جا سکتا ہے یا نہیں. انتہائی معذرت کے ساتھ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ میں کسی بہت اچھے لبرل ڈیموکریٹ کے سامنے بیٹھا ہوں جو وہی چیزیں مجھے بتا رہا ہے جو ایک لبرل ڈیموکریسی کے اندر ہوتی ہیں. اور یوں بھی محسوس ہو رہا ہے کہ مذہب جیسے کہ لبرلزم یا لبرل ڈیموکریسی کے اندر کہا جاتا ہے کہ بھی مذہب عرفان صاحب کا ذاتی معاملہ ہے، وقاص خان کا ذاتی معاملہ ہے، نعیم بلوچ صاحب کا، اور ایون جاوید احمد غامدی صاحب کا بھی ذاتی معاملہ ہے، اور وہ اگر اس کے مطابق جیسے چاہیں چلیں. قانون جو ہے وہ اجتماعی طور پر بنے گا، اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ اگر آپ اس اجتماعی قانون میں اٹھ کر کوئی انفرادی قانون مذہبی بنیاد پر اپنے لیے مانگتے ہیں تو ریاست آپ کو یہ اجازت دے گی کہ ٹھیک ہے، جیسے کہ فیملی کا لاز ہوتے ہیں یا اس طرح کے. تو ہم یہاں پر اختتام کرتے ہیں، اس نشست کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ. تو پھر ہوتی ہے ملاقات. اللہ حافظ.